اسلام 1020 کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن، بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہر، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک یہ نعمت پہنچتی ہے اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا، اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ گرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ
اے اللہ جل جلالہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی اور جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مدد گار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں اللہ عز و جل تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط المستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور وہ احسان و انعام کس پر فرمایا؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا۔ یہاں پر اس آیت میں یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے صراط مستقیم ان بزرگ ہستیوں کی عطا فرما جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں۔ مطلب یہودی اور عیسائی دین حق سے بھٹک گئے اور حق کو تسلیم نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کی جائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں بلکہ غضب ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کو ام الکتاب اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا، اپنی رحمانیت اور رحمان ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک بہترین دعا بھی ہے، کامل دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ کو نماز کے علاوہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کی بھی پوری کوشش اور جستجو کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔